بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رجب سے متعلق کچھ گفتگو کی گئی تھی، اور تمہید ہی میں خطبے کا وقت ختم ہو گیا تھا، اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ بدعات سے متعلق کچھ گفتگو آگے بڑھائی جائے گی. بدعت کیا چیز ہے، اور انسان کیا ثواب کے نام پر اور دین کے نام پر اور اسی طرح سے بظاہر کسی عمل کی یہ شکل پائی جائے کہ وہ عمل اسلامی نظر آئے، نیک عمل نظر آئے، اس کی بنیاد پر کسی عمل کو انجام دے، تو کیا یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. بدعات تنہا ایک ایسا جرم ہے جس کے نتیجے میں پوری امت اسلامیہ تباہ و برباد ہو رہی ہے. بدعات اور شرکیات کے نتیجے میں امت اسلامیہ نے اپنے آپ کو ایک ایسے گڑھے میں ڈھکیل لیا ہے جس کی بنیاد پر اس کو باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، صحابہ کرام کے عہد ذری میں، تابعین اعظام کے عہد میں، اور اسی طرح سے محدثین کرام، فقہائے کرام، اور ہمارے جو خیر القرون جو ہمارا گزرا ہے، اس پورے عہد کو اور پورے دور کو کھنگال ڈالیں. پورے کے پورے دور میں صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے، ہمارے اسلاف نے، محدثین کرام نے، یہاں تک کہ ائمہ اربعہ جن کی جانب منسوب آج 4 مسلک یا 4 مذاہب یا 4 مکاتب فکر یا 4 فقہیں رائج ہیں، جن کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کی جانب، کوئی اپنے آپ کو امام مالک یا امام شافعی کی جانب، یا کوئی اپنے آپ کو امام احمد بن حنبل کی جانب منسوب کر کے کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی شافعی یا کوئی حنبلی کہتا ہے. یہ سارے کے سارے مسالک اور اس کے مبتدئین جن لوگوں نے ان مسالک کی ابتدا کی، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلک کے نام سے کوئی ابتدا نہیں کی گئی، یہ سارے کے سارے فقہائے کرام تھے، یہ قابل قدر علماء کرام تھے، یہ وہ بزرگ شخصیات تھیں جنہوں نے صحابہ کرام سے یا صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام سے یا اس کے بعد کے ادوار میں محدثین کرام اور تبع تابعین سے علم شرعی کو حاصل کر کے قرآن و سنت کے اصولوں پر پرکھ کر ہم تک پہنچایا. اور اس دور میں اگر حدیثیں جمع نہیں ہو سکی تھیں، اس دور میں اسلامی ذخیرے کو جمع نہیں کر سکا تھا کوئی، تو اس کی بنیاد پر ان 4 ائمہ کرام نے یہ وضاحت کر دی کہ اگر میری کوئی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، آپ کے اقوال سے، آپ کی صحیح احادیث سے ٹکرا جائے، تو ایسی صورت میں میرے قول کو ترک کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو لے لیا جائے. یہ 4 ائمہ کرام، اس کے بعد کے ادوار میں جو بھی علماء کرام اور محدثین کرام گزرے، کتب 6 کے مؤلفین ہوں، دوسرے کتابوں کے مؤلفین ہوں، یہ پورا کا پورا عہد ذری جو گزرا ہے، اس دور میں سب سے زیادہ تمیز جو کی جاتی تھی، سب سے زیادہ امتیاز جو کیا جاتا تھا، سب سے زیادہ لحاظ اور احتیاط جو کیا جاتا تھا، وہ اس بات سے کیا جاتا تھا
کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی بات اس طرح سے منسوب نہ ہو جائے کہ آپ نے نہ فرمائی ہو، اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ کئی سندوں سے یہ روایت ثابت ہے، آپ نے بیشتر مقامات پر امت اسلامیہ کو اور اس دور میں جو خیر القرون کے لوگ تھے یعنی صحابہ کرام کو ڈرا کر، ان کو تنبیہ کر کے، ان کو وارننگ دے کر بار بار یہ فرمایا من کذب علی متعمدا فقد فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری جانب کوئی جھوٹ کی نسبت کی، کسی غلط بات کی نسبت کی، کوئی غلط قول منسوب کر دیا، تو ایسی صورت میں غلط قول منسوب کرنے کے نتیجے میں اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ یہی اسباب تھے کہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی بات منسوب کرتے تھے تو بے شمار بڑے سے بڑے صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے کہ وہ کہہ دیا کرتے تھے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمیں 100% یقین ہے، ہمارا یقین و ایمان ہے کہ صحابہ کرام دین کے معاملات میں دین کی غلط تعبیر پیش نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا صحابہ کرام کی گھٹیوں میں، صحابہ کرام کے ذہن و دماغ میں، صحابہ کرام کی رگوں میں، صحابہ کرام کے دلوں میں، صحابہ کرام کی تربیت میں، صحابہ کرام کے تمام اعمال میں وہ اقوال اس طرح سے پیوست ہو جاتے تھے کہ صحابہ کرام یہاں تک نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کون سے اوقات میں کہاں رہا کرتی تھی، آپ کون سے وقت میں اپنی نمازوں میں اپنے ہاتھ کو پھیلا کر رکھا کرتے تھے، کب انگلیاں ملی ہوتی تھیں، کب انگلیاں زیادہ پھیلی ہوتی تھیں، کب فاصلہ کم ہوتا تھا، نگاہیں کون سی حالت میں کہاں ہوتی تھی، رفع الیدین کرنے میں رفع الیدین کی کیفیت کیا ہوتی تھی، آمین کہنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، مسجد میں داخلے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، مسجد سے نکلنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، خواتین کے گھر کا جب آپ صبح سویرے چکر لگایا کرتے تھے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، آپ کیسے چلتے تھے، کیسے لیٹتے تھے، کیسے استنجا کرتے تھے، کیسے قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تھے، کیسے پانی پیا کرتے تھے، کیسے کھانا کھایا کرتے تھے، چہ جائے کہ کوئی بھی معاملہ ہو صحابہ کرام سے مخفی نہیں تھا۔ اتنی دقت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دراسہ کرنے والے، اتنی باریکی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھنے والے، اتنی باریکی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال کو لینے والے اور اس کے مطابق چلنے والے، یہ صحابہ کرام بھی ہمیشہ خائف رہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ہے اس طرح سے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایتیں اٹھا لیں، صحیح مسلم کی روایتیں اٹھا لیں، دوسری کتب حدیث اٹھا لیں، ہر جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام روایت نقل کرتے ہیں تو بہت سارے صحابہ کرام یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ احتیاط تھا صحابہ کرام کا، یہ احتیاط تھا صحابہ کرام کا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی غلط لفظ منسوب نہ ہو جائے، جبکہ امت اسلامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے، امت اسلامیہ کا اس بات پر اجماع ہے، سارے ائمہ کرام کے متبعین اس بات کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے الفاظ اگر انسان کو ضبط نہیں ہیں اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ الفاظ کو روایت بالمعنی کر کے دوسروں تک اس کی تعبیرات کو پہنچا سکتا ہے، اس کی تعلیمات کو پہنچا سکتا ہے، تو اگر اس کو یقین حاصل ہے تو ایسی صورت میں روایت بالمعنی کرنا جائز ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا لحاظ اگر نہیں کر سکا تو کم از کم اس کے مفہوم اور معنی کا لحاظ کر کے اس بات کو دوسرے تک پہنچا دیا جائے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام اس جواز کے باوجود، اس گنجائش کے باوجود صحابہ کرام کے ہاں یہ چیز نہیں تھی، وہ محتاط تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں اور اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں محدثین کرام لکھتے ہیں کہ ان کے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع،
آپ کے عمل کی نقالی، آپ کے عمل کے مطابق زندگی کو ڈھالنا اس حد تک شدت کے ساتھ پایا جاتا تھا کہ آپ نقل کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چلتے تھے، اس طرح سے بیٹھتے تھے، اس طرح سے قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے علاقوں میں، میدان کے کس حصے میں، کون سے درخت کی اوٹ میں، کون سی جگہ پر پردہ کر کے استنجا اور قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، وضو کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کی نقالی کرتے تھے اور انہی جگہوں کا اختیار کرتے تھے۔ اتنی زیادہ شدت تھی اتباع رسول میں، اتنے زیادہ حریص تھے اتباع رسول کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے۔ اس کے باوجود ان سے کثرت کے ساتھ یہ لفظ ملتا ہے کہ جب روایت نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دور میں کسی کو شین قاف کیا آ گیا، کسی کو دین کے دال سے واقفیت کیا ہو گئی، کسی کو ذرا سی واقفیت کیا ہو گئی۔ ہر انسان مفتی اور مفتی اعظم بنا پھرتا ہے۔ ہر انسان جس کو شریعت اسلامیہ کا تھوڑا سا علم مل جائے وہ فتوی بازی کرنا، سوالوں کے جواب دینا اپنا واجبی فریضہ سمجھتا ہے۔ ان کے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ ہونا چاہیے جس واقعے کو اس ممبر سے کئی مرتبہ ذکر کیا جا چکا ہے، اور میں اس کی وضاحت کر دوں۔ بعض لوگ یہ شبہات ظاہر کرتے ہیں، اس وجہ سے مجبور ہوں کہ ان شبہات کا ازالہ کیا جائے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہاں پر علامہ ابن تیمیہ کی تقلید کی جاتی ہے یا امام مالک کی تقلید کی جاتی ہے یا ان کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، تو اپنے ذہنوں سے ان باتوں کو نکال دیا جائے۔ یہاں پر قرآن مجید، سنت رسول اور صحابہ کرام کے فہم کے علاوہ کسی چوتھی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن و سنت کے فہم پر صحابہ کرام نے جو عملی تطبیقات پیش کی ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے، یہی یہاں کا اصول ہے۔ لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روح کو اور قرآن و سنت کے اصل چیز کو سامنے رکھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے، جو احتیاط کیا ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، کیونکہ یہ چیز قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیے گئے، 40 سوالات تھے، بعض روایات کے مطابق 42 سوالات کیے گئے۔ انہوں نے سارے سوالات کے بارے میں سائل سے، سوال کرنے والے سے کہا کہ مجھ کو اس کا جواب نہیں معلوم۔ 36 جوابات ان کے یہ تھے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھ کو دیکھنا پڑے گا۔ 4 کا یا 6 کا جواب دیا۔ موت سے قبل ان کے شاگرد ذکر کرتے ہیں کہ امام مالک زار و قطار روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، تڑپتے تھے۔ عجیب و غریب کیفیت تھی امام صاحب کی، جن کو امام دار الحجرہ کہا گیا ہے۔ شاگردوں نے کہا کہ آپ نے تو پوری زندگی مدینہ منورہ میں علم حدیث کی خدمت میں گزار دی، آپ نے صحیح بخاری اور آپ نے موطا امام مالک جیسی کتاب لکھی، اتنی عظیم کتاب کی تالیف اور مدینہ کا اس طرح سے احترام کرنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے اتباع کرنے کے باوجود آپ کیوں پچھتاتے ہیں، کیوں اتنا زیادہ غم زدہ ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سن لو، مجھ سے لوگوں نے سوالات کیے تھے، سوالات کے بارے میں نے کہہ دیا کہ مجھ کو نہیں معلوم، لیکن 4 کا جواب دے دیا تھا۔ یہ غم نہیں ہے کہ 36 کا جواب کیوں نہیں دیا، غم ہے اگر تو یہ غم ہے کہ میں نے 4 کا جواب کیوں دے دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 4 جوابات پر اللہ رب العالمین آخرت میں میری گرفت کر لے، مجھ سے پوچھ لے کہ تم نے ایسا جواب کیوں دیا، یہ جواب نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ یہ جواب ہونا چاہیے تھا۔ امام دار الہجرت ہیں۔ اسلام میں تقریباً ابتدائی کتابیں جو حدیث کے ذخیروں میں لکھی گئیں اور جس کتاب کو صحیح بخاری سے پہلے اصح الکتب کا درجہ حاصل تھا، جو کتاب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے، اس کے مؤلف ان کا یہ عالم تھا کہ مدینہ میں اسی طرح سے دین اسلام، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سمٹ گئی تھی جس طرح سے سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے۔ لوگ جوق در جوق امام مالک کے پاس آ کر علم حدیث حاصل کرتے تھے۔ یہ عالم تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا کہ چپل نہیں پہنا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ میری چپل اس جگہ پر پڑ جائے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں. یہ عالم تھا. لیکن ذاتی زندگی دیکھ لیں, ان کے احتیاط دیکھ لیں, ان کی تدابیر دیکھ لیں, ان کا یہ موقف دیکھ لیں جس موقف میں انہوں نے کہا کہ میں پچھتا رہا ہوں کہ میں نے 4 یا 6 سوالات کا جواب کیوں دے دیا. آج کے نوجوانوں کو, ہمارے بھائیوں کو, ہمارے ان نوجوانوں کو جن کا خلفیہ مدارس اسلامیہ سے وابستہ نہیں ہے, جو لوگ قرآن و سنت کو اس کے اصول کے مطابق نہیں سمجھ سکتے, جو اصول تفسیر سے واقف نہیں ہیں, جو اصول حدیث سے واقف نہیں ہیں, اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ایک داعی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں, ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. بہت سارے بوال اور بہت سارے فتنے کھڑے ہو چکے ہیں ہمارے وطن کے اندر, ہماری اس دنیا کے اندر. کتنے لوگ ایسے ہیں جو شریعت اسلامیہ کا لباس بھی نہیں پہنتے, لیکن اسکرین پر نمودار ہو جائیں تو ہمارا نوجوان دیوانہ ہو کر ان کی پیروی کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں. ہم کو علماء کرام سے, قرآن و سنت سے, قرآن و سنت کے اصولوں سے, قرآن و سنت کے جو چیزیں, جو تعلیمات ہمارے صحابہ کرام نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں, ان سے واقف کار علماء کرام سے جڑنا ہوگا. اس کے بغیر شریعت اسلامیہ کا تحفظ ممکن نہیں ہے. جن لوگوں نے چٹائیاں پھاڑی ہیں, جن لوگوں نے قرآن و سنت کے لیے قربانیاں دی ہیں, جن لوگوں نے قرآن و سنت کے لیے وقت لگایا ہے, ان لوگوں کی قدر کو سمجھا جائے, ان سے رجوع کیا جائے, ان سے حوالے دریافت کیے جائیں, ان سے اصول سمجھے جائیں اور ان کی زیر نگرانی زندگی گزاری جائے. آج یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے, خاص کر ان نوجوانوں کے لیے جو موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے فتنے سے, انٹرنیٹ کے فتنے سے, موبائل فون کے فتنے سے, ای میل کے فتنے سے اور ساری دنیا میں اس انداز کے فتنوں سے جڑے ہوئے ہیں جس کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر دوسرے دشمنان اسلام اور اسلام پسند ہر طرح کے افراد اپنے مواد کو داخل کرتے ہیں, اور ہم بڑے آرام کے ساتھ اس کو اپنا استاذ, اپنا ٹیچر, اپنا عالم, اپنا مفتی سمجھ کر اسی اسکرین کے ذریعے ساری چیزیں حل کر لیتے ہیں. معاف فرمائیں گے, دین اسلام ایسے نہیں چلتا. فتنے کہاں تک پہنچ گئے, ہماری مصیبتیں کہاں تک پہنچ گئیں. ہم کو جس انداز سے زد و کوب کیا جا رہا ہے, جس انداز سے ہماری خواتین اگر نقاب پہن کر میٹرو اسٹیشن پر پہنچ جائیں تو ان کو نکال دیا جاتا ہے, جس انداز سے ہماری عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے, جس انداز سے ہم کو ستایا جاتا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں 100% یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہیں کہ یہ بدعات کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہماری ہیبت اور ہماری ہمت اور ہماری قوت اور ہماری عظمت جو ہے ہمارے دشمنوں کی نگاہوں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنا ہوگا. موجودہ دور میں آپ فتنے دیکھیں, بدعتی کا فتنہ نہ ہو بلکہ شرکیات تک کے فتنے میں مسلمانوں نے کس انداز سے اپنے آپ کو گرفتار کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا ہے. اس سے پہلے 1 سال 2 سال کے عرصے کے بیچ میں اسی منبر سے بار بار اس بات کی اپیل کی گئی, بار بار قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کی گئی, بار بار یہ بات سمجھائی گئی, بار بار اس بات کو آپ کے سامنے واضح کیا گیا کہ موجودہ دور میں شرک کے نام پر, بدعت کے نام پر جو فتنے اٹھ رہے ہیں وہ فتنے سارے کے سارے امت اسلامیہ کو جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارا کوئی نوجوان عیسیٰ مسیح شکیل ابن حنیف کے فتنے میں پڑا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح نازل ہو چکے, ان کے اوپر ایمان لانا, ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ ہمارے لیے واجب ہے. اس مسجد میں بھی ایسے نوجوان موجود ہیں اور یہ نگاہیں ان کو جانتی ہیں. وہ آتے ہیں, نمازیں ادا کرتے ہیں, نکلتے ہیں, یہاں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں, ان کو سمجھایا گیا ہے, ان کے سامنے حجت قائم کی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہدایت نہیں ملتی تو ایسی صورت میں یا تو جوتا ہو اور ان کا سر ہو, ایسی صورت میں ان کے اوپر سختی کی جائے, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. یہ شکیل ابن حنیف کا فتنہ جس کو کئی جگہوں پر مارا گیا اور جس نے غلط انداز کے عقائد کو سامنے رکھ کر ہمارے ان نوجوانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے جن کا شرعی علم سے کوئی تعلق نہیں,
نہیں، جو مدارس اسلامیہ سے تعلق نہیں رکھتے، جو علماء کرام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو علماء کرام سے اپنی پیاس کو نہیں بجھاتے، اور ان کے سامنے وہ بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ نازل ہو چکے ہیں، وہ مہدی ہے، لہذا اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے، آن لائن بیعت کی جاتی ہے، غلط انداز کے افکار کے حاملین پر ایمان رکھا جاتا ہے، وہ احادیث کہاں جائیں گی جن احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، جن حدیث کی تعداد 40 سے کم نہیں ہے، ان حدیث میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا کون سا انداز ہوگا، کون سی صفات ہوں گی، کون سے مقامات ہوں گے، کون سی کیفیات ہوں گی، کس انداز سے آئیں گے، اس وقت دنیا کے حالات کیا ہوں گے، اور اس سے پہلے مہدی کس انداز میں پیدا ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، کون سے خطے میں، کون سے علاقے میں پیدا ہوں گے، ان کا حلیہ کیا ہوگا، وہ کس انداز سے ظاہر ہوں گے، کس انداز سے نمودار ہوں گے، وہ ساری کی ساری روایتیں آخر کیوں بھلائی جاتی ہیں، کون سے اسباب کی بنیاد پر اپنے چور دروازے کو کھولے رکھنے کے لیے، اپنی چوری کو چھپانے کے لیے، غلط انداز کے اعتقادات کو مسلم نوجوانوں اور مسلم بچوں کے ذہنوں میں پیوست کرنے کے لیے، ان فتنوں کو ہوا دینے کے لیے کون سے اسباب ہیں کہ ان روایات پر بات کرنے سے کترایا جاتا ہے، ان سے دور بھاگا جاتا ہے۔ اگر دم ہے اور ہمت ہے تو آ کر بیٹھا جائے، یہاں پر گفتگو کی جائے اور دیکھا جائے کہ کون سی روایتیں ہیں، ان کا کون سا جواب ہے، کس انداز سے ان کا سامنا کیا جائے، کیا شروحات ہیں، علماء کرام نے کیا توجیحات پیش کی ہیں، محدثین کرام نے کیا توجیحات پیش کی ہیں، آ کر بیٹھا جائے، بات کی جائے۔ لیکن یہ کون سی بات ہے کہ چوری چھپے آپ اپنے اعتقادات کو دوسروں تک پہنچائیں؟ یہ بھی تنبیہ کر دیں کہ کسی عالم دین سے سامنا نہ کیا جائے، یہ بھی تنبیہ کر دیں کہ فلاں مسجد میں بالخصوص وہاں کے علماء سے سامنا نہ کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری تنبیہات کر کے آپ اپنے چور دروازے کو کھولے رکھنا چاہتے ہیں، یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین کی لعنت کو، اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس سے آج بھی توبہ کر لی جائے، اس سے آج بھی رجوع کر لیا جائے، اس کے بارے میں سمجھ لیا جائے، بیٹھ کر گفتگو کر لی جائے۔ آج بھی آپ کو دعوت فکر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے، ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بدعات، یہ شرکیات ہماری گھٹیوں میں پڑتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بدعت ہے کیا چیز؟ بدعت ہے ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو دین کے نام پر نئی چیز ایجاد کر لی جائے، نہ قرآن سے اس کا ثبوت ہو، نہ حدیث سے اس کا ثبوت ہو، اور اس کو نیک نیتی سے اللہ رب العالمین کی قربت کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے انجام دیا جائے، اور اس انجام دہی کو کار ثواب سمجھا جائے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کی مختلف شکلیں ہیں، آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک انسان کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نیکی کے کام کی کیفیت کو تبدیل کر دے، کیفیت تبدیل کرنے کے بعد یہ کہے کہ میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے اس کام کو انجام دیتا ہوں، لہذا یہ عین دین ہے۔ اس سے صحابہ کرام نے روکا ہے۔ آپ دیکھیں بغداد کی مسجد کا واقعہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بعض صحابہ کرام اور بعض تابعین اعظام سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد 33 اور 34 مرتبہ اپنے حلقے کے بیچ میں ایک مسجد میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، حلقہ بنا رکھا ہے، دائرہ بنا رکھا ہے، سرکل بنا رکھا ہے، اور بیچ میں کچھ کنکر رکھے ہوئے ہیں، یا کسی چیز کا بیج رکھا ہوا ہے، یا کسی چیز پر یاد دہانی کے لیے وہ لوگ اس کو اٹھاتے ہیں، دوسری جانب رکھ دیتے ہیں، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے اذکار کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار سکھائے ہیں، ان کی جو فضائل بیان کیے ہیں، اس کو اپنے ساتھ لوگوں کو لگا کر دائرہ بنا کر اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ اس کا ماحول بن سکے، اس کے بارے میں ہم کو زیادہ ترغیب مل سکے، اس میں غلطی نہ ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی چند ایام گزرے ہیں اور تم نے
دین کے نام پر نئی بات ایجاد کر لی، خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح و تحلیل کو اجتماعی شکل میں نہیں پڑھا ہے، لہذا اجتماعی شکل میں پڑھنا بدعت ہے، حلقے کی شکل میں نہیں پڑھا ہے، لہذا حلقات کی شکل میں پڑھنا بدعت ہے۔ کسی دانے پر نہیں پڑھا، کسی کنکر پر نہیں پڑھا، کسی تسبیح پر نہیں پڑھا، لہذا اس کی شکل میں پڑھنا بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں انتہائی تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان تسبیح و تحلیل کو اپنی انگلیوں کے پڑھا کرتے تھے، لہذا ان انگلیوں پر پڑھا جائے۔ تو بدعت کبھی نیک کام کو غلط کیفیت میں کرنے سے بھی وہ کام بدعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بدعت کے لیے آپ کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیں کہ جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود کسی کام کے لیے یومیہ، ہفتہ واری یا ماہانہ یا اسی طرح سے دوسرے ایام میں وقت کی تعین کے ساتھ اور وقت کی اور اس کے لمیٹیشن کی تعین کے ساتھ، اس کی کیفیت کی تعین کے ساتھ اور ساری تعین کر کے آپ مستقل ایک ہی کام کو ایک وقت میں کرتے رہیں اور اس کو کار ثواب سمجھیں، اس کو عبادت سمجھیں، تو ایسی صورت میں یہ بھی بدعت ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ 5 وقت کی نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، میں 6 وقت کی نمازیں پڑھوں گا۔ کوئی انسان یہ کہے کہ ایک رکعت میں 1 رکوع ہے، میں 2 رکوع کروں گا، 2 سجدے ہیں، میں 3 سجدے کروں گا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم، ہمارا جواز، ہماری دلیل موجود نہیں ہے تو ایسا کام مردود ہے، اس کو اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ اور آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت کریمہ پڑھی گئی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ ضائع نہ کرو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اسوے سے ہٹ کر کوئی کام کیا جائے تو ایسی صورت میں وہ کام باطل ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو ثواب نہیں بلکہ عذاب ملے گا، گناہ ملے گا۔ اس وجہ سے بدعات سے بچنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ بدعات کیا چیزیں ہیں، بدعات کے کیا نقصانات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اختصار کے ساتھ۔ آپ دیکھیں عہد رسالت میں، عہد خلافت میں کہ صحابہ کرام کس انداز سے بدعات سے بچنے کو اپنا واجبی فریضہ سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایت ہے، اگرچہ روایت کے بعض ٹکڑوں پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے لیکن مختلف جگہوں سے اس کے مفہوم کے صحیح ہونے کی شہادتیں ملتی ہیں، اور کم از کم اگر مفہوم صحیح نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں کتاب و سنت کے اصول کا تذکرہ محدثین کرام نے ان اقوال کے ذریعے سے کیا ہے۔ ان کے سامنے بعض صحابہ کرام آتے ہیں، بعض افراد آتے ہیں، سوال کرنے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے۔ سوال کرنے والے نے دوبارہ سے دہرایا کہ حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے۔ ابن عمر نے پھر سے جواب دیا کہ حج تمتع افضل ہے، حج قران کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ تیسری مرتبہ سوال کو دہرایا گیا، تیسری مرتبہ انہوں نے یہی جواب دیا۔ سائل نے کہہ دیا کہ آپ کے والد یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق یعنی اسلام کے پہلے خلیفہ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں تو حج قران کو افضل کہتے تھے، تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے؟ ابن عمر تیش کی وجہ سے، ان کے باپ تھے، چاہتے تو باپ کے قد کو اونچا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، تنازل اختیار کر لیتے، نرمی اختیار کر لیتے، ان کو سراہتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے اس پر عمل کرو، لیکن تیش میں آ گئے، غضبناک ہو گئے اور کہا کہ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حج تمتع افضل ہے اور تم لوگ
کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر کا یہ قول ہے کہ حج قران نافذ ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسلام کے پہلے خلیفہ تھے، ان کے فضائل ہیں، ان کی عظمت ہے، وہ دونوں جنتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں کے احسانات ہیں، آپ سے رشتہ داریاں ہیں، سارے کے سارے فضائل جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ ان لوگوں کے فضائل ثابت ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ لیا جائے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو تشریع اسلامی کا موجز سمجھ لیا جائے، بلکہ شریعت اسلامیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیر ہے، اللہ رب العالمین کی جاگیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہذا غضبناک ہو گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ عن قریب تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کا نزول ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا نزول ہو سکتا ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کہ ابو بکر اور عمر نے ایسا کہا ہے، لہذا خبردار آئندہ اس چیز سے متنبہ رہنا، اس چیز کو سمجھ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہو جائے تو اس چیز کی ضرورت رہ ہی نہیں جاتی کہ ہم صحابہ کرام کے اقوال کی جانب جائیں۔ صحابہ کرام نے جن مسائل پر اپنا اجماع نقل کر دیا، اکثر صحابہ کرام کا جو موقف تھا وہ چیز ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، لیکن ایک صحابی رسول، دو صحابہ کرام کا موقف کبھی دین کے نہ پہنچنے، حدیث کے نہ پہنچنے، حدیث ان تک نہ پہنچ پائے، اس کی بنیاد پر کبھی وہ غلطی کر سکتے ہیں، کیونکہ بشر تھے، غلطی کا امکان تھا، اس وجہ سے ایسا ممکن ہے تو ان کے اقوال کو نہ لیا جائے۔ اور آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ، جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر آتے ہیں، 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا کر واپس چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے بعد میں بلوایا، ابو موسیٰ اشعری کو پکڑا اور اس کے بعد کہا کہ تم واپس کیوں چلے گئے، کیوں کھڑے نہیں رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 مرتبہ اجازت مانگی جائے، اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس چلے جاؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہذا میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اچھا خاصا عرصہ گزر چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، ابو بکر صدیق کی وفات ہو چکی تھی، اس کے بعد کے دور تک بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ روایت نہیں پہنچی تھی، اس بات کا امکان موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم رکو، پہلے میں تصدیق کروں گا کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہے یا نہیں نکلی ہے، اگر میرے خوف کی وجہ سے تم نے کوئی قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیا ہے تو ایسی صورت میں تم کو سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد تصدیق کی گئی، یہ ثابت ہوا کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا، وہاں سے بھیج دیا گیا، تو یہ احتیاط تھا صحابہ کرام کا۔ لیکن موجودہ دور میں جو جس طرح سے چاہتا ہے دین کی تعبیر پیش کرتا ہے، ائمہ کرام کے اقوال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر فوقیت دے دی جاتی ہے، صحابہ کرام کا بہانہ بنا کر ان کی جانب غلط اقوال منسوب کر کے، غلط انداز کے مسائل مستنبط کر کے امت اسلامیہ میں انتشار پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے خیر کا پہلو نہیں ہیں بلکہ شر کا پہلو ہیں۔ ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں اور ہم سچے مسلمان بن سکیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے اقوال کی روشنی میں بدعتی پر کون سے خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بدعتی اپنی بدعت کے ذریعے سے یہ اتہام عائد کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے بار بار اس بات کو فرمایا کہ تم سارے کے سارے لوگ گواہ رہنا کہ میں نے پورا دین اسلام کی ساری تعلیمات تم تک پہنچا دی۔ صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ نے پوری امانت داری کے ساتھ سارا کا سارا دین ہم تک پہنچا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود
کوئی دین کے نام پر نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو گویا یہ اتہام لگاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری چیزیں ہم تک نہیں پہنچائی ہیں۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے اسلام کے نام پر کوئی بدعت ایجاد کی، کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، تو گویا اس نے یہ ایمان رکھا، یہ خیانت کی، یہ اتہام لگایا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خائن ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ دین کی تکمیل فرما دی۔ آیت کریمہ کے نزول تک جو چیز دین تھی وہی دین ہے اور وہی دین رہے گی، نئی چیزیں جو ایجاد کی جاتی ہیں وہ دین نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے اس کے خراب اثرات میں ایک اثر یہ ہے کہ بدعت کرنے والا اللہ رب العالمین کی توفیق سے عاری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ رب العالمین کے راستے کو صحیح انداز سے پکڑ لے اس کو اللہ رب العالمین صحیح راستے کی جانب رہنمائی کر دیتا ہے، اور جو بدعات کو پکڑتا ہے اس کو اسی راستے پر لگا دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جس نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کے راستے کے علاوہ دوسروں کا راستہ اختیار کیا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین اس کو اسی راستے پر چلا دیتا ہے اور وہ راستہ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح سے بدعات کا چوتھا نقصان یہ ہے کہ انسان اس کے نتیجے میں فتنہ اور عذاب کو اپنے لیے لازم اور واجب کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کرتے ہیں ان قریب ان کو کوئی فتنہ لاحق ہو جائے گا یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے بدعات کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت سے دوری اور آخرت میں ذلت و خواری۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ بے شمار مقامات فرمایا کہ انسان جس عمل کو قرآن و سنت کو چھوڑ کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، مومنوں کے طریقے کو چھوڑ کر اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسی راستے کو اس کے لیے مزین کر دیتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ جہنم کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے چھٹا نقصان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے دوری اختیار کی اس سے میں براءت کا اظہار کرتا ہوں، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعت کو خطرناک بوجھ بھی قرار دیا، فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اسلام کے نام پر کوئی نیا طریقہ اختیار کیا، کوئی برا طریقہ اختیار کیا تو اس کا بوجھ اور اس پر اس کے بعد جو لوگ بھی عمل کریں گے ان سارے کے سارے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن اس انسان پر، اس کے موجد پر، اس کو رواج دینے والے پر، اس کی دعوت و تبلیغ کرنے والے پر، اس کو پھیلانے والے پر اللہ رب العالمین اس کا بوجھ ڈال دے گا اور قیامت کے دن اس بوجھ کے نتیجے میں اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب حوض کوثر پر مسلمان پانی پینے کے لیے اس کوثر پر آئیں گے جس کی صفت یہ بیان کی گئی کہ لمبا چوڑا حوض اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اسی طرح سے بہت بہترین اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کے اندر آسمان کے ستاروں اور اسی طرح سے جو ستارے رات میں چمکتے ہیں ان کے مانند پیالے رکھے ہوں گے، ان پیالوں کے ذریعے انسان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے پانی پینے کا موقع ملے گا۔ اس موقع سے امت اسلامیہ کے، امت محمدیہ کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ یہ علامت ہے کہ امت اسلامیہ کو پہچانا جائے گا اعضائے وضو کی چمک سے
لیکن اس کے باوجود بعض ایسے امتی ہوں گے جو حوض کی جانب بڑھیں گے، لیکن فرشتے ان کو روک دیں گے۔ فرشتے روکیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت للعالمین کی وجہ سے پوچھیں گے کہ یہ تو میری امتی ہیں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن، ان کو میری نگاہوں سے دور کر دیا جائے، ان کو میرے حوض سے دور کر دیا جائے۔ یہ بدعت کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو بدعات سے، دین کے نام پر نئی چیزوں کی ایجاد سے، قرآن و سنت کی دوری سے، اسی طرح سے قرآن و سنت کے نام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نام پر، دین کے نام پر صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی مسجدوں میں بھیڑ لگانے کے لیے، اپنے متبعین کی طاقت کو بڑھانے کے لیے، سواد اعظم کو ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ ہماری تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اس کے لیے ہم بدعات ایجاد کریں، قرآن و سنت کے خلاف اقوال ہماری زبانوں سے نکلیں، اور قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والوں پر اتہامات لگائے جائیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے لمحے فکریہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح انداز کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو پکا سچا مسلمان بنائے، ہم کو متبع سنت بنائے، ہم کو ان مسلمانوں میں شمار کر لے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر پر اس کا پانی پینا نصیب ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمی نصیب ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو۔ آپ کے بارے میں جو لوگ قبر کے اندر صحیح جواب دے سکیں ان لوگوں میں اللہ رب العالمین ہمارا شمار فرمائے، ہم کو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو ائمہ اربعہ کے احترام کرنے لیکن ان کے اقوال کو قرآن و سنت پر تول کر پرکھنے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے سچے ترجمان بن سکیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھال سکیں۔ جب تک ہم جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔